میں آپ کو اپنے ایکس پیر و مرشد کی بات بتاتا ہوں. جب وہ یعنی دنیا کی شہرت کی ہوا نہیں لگی تھی انہیں، یہ باپا جانی الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے، میں نے وہ آڈیو ریکارڈنگ سنی ہوئی ہے. میں ان اجتماعات میں خود گیا ہوں. پہلے تو ان کی کیسٹ آتی تھی نا، ویڈیو بنانے کو یہ حرام سمجھتے تھے. پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں، 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کی، 90s کی، 1981 میں انہوں نے بنائی ہے نا. اگر کوئی شخص بھولے سے بھی آڈینس میں سے نعرہ لگاتا تھا نا الیاس قادری زندہ باد، سپیکر میں نہیں سر، آڈینس میں، جس کی آواز صرف چند لوگوں نے سنی ہوتی تھی، باقی ہزاروں کے مجمع نے نہیں سنی، تو الیاس قادری صاحب سپیکر پکڑ کہتے تھے الیاس قادری مرد آباد. وہ کہتے تھے زندہ باد تو صرف اللہ ہے، میں نے تو مردہ ہو جانا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھر کا نام رکھا ہوا ہے بیت الفنا، آج بھی نام وہی ہے، فنا ہو جانے والا گھر. اپنے گھر کا نام انہوں نے بیت الفنا رکھا، لیکن آج وہی الیاس قادری صاحب میڈیا کی ہوا لگی ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے زمین و آسمان کی کلامیں لوگ ان کے بارے میں ملاتے ہیں. اتنے ناگہانی قسم کے، طوفانی قسم کے واقعات ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کرامات آپ نے پرانے بزرگوں کے بارے میں سوچی بھی نہیں ہوگی، اور وہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں ان کی بیعت کی ترغیب دلانے کے. اور پبلکلی وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے منہ کی ہڈیاں ٹیشو پیپر سے پوچھا ہوا یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں لوگوں میں تبرکن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے. وہ تھیتا اسی لیے ہے کہ جس چیز کی بنیاد اور تزکیہ قرآن کے اوپر نہ ہو بلکہ بزرگوں کی تعلیمات پہ ہو، الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں آگے دھوکہ کھا جاتا ہے. جو کوئی تزکیہ، نفس کی صفائی، اللہ کی معرفت قرآن کے ذریعے حاصل کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی ڈیسیو نہیں ہوتا. یہ فرق ہے، کیونکہ قرآن انسان کی کمر توڑ دیتا ہے، اس کا تکبر توڑ کے رکھ دیتا ہے. وہ کبھی اپنی عبادت کروانے کا سوچ نہیں سکتا. اور آپ اگر کہیں کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، انہوں نے کہاں قرآن پڑھا ہوا ہے میرے بھائی؟ ان کے بزرگوں نے بھی 8 جلدوں کی تفسیریں قرآن کی لکھ دی ہیں، لیکن قرآن یہ پڑھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کیا ہوا ہے، یہ تفسیر لکھی ہے. تو جو قرآن کے پہلے صفحے کی تفسیر یہ لکھ رہا ہے 180 ڈگری، آخری جا کے قرآن سے اس نے کیا حاصل کرنا؟ تو یہ قرآن کی تفسیر ایک فن ہے، چاہے آپ وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق کریں یا اس کے اپوزٹ کریں. اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں کہ کسی شخص کی زندگی میں قرآن آتا ہے یا نہیں آتا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ینگ جنریشن ہمارے علماء اور بزرگوں کا کردار جب دیکھتی ہے نا تو دین سے متنفر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دین پہچان کے کیا لینا ہے؟ جو دین کے گرو ہیں، جنہوں نے دین جو ہے وہ ٹنو ٹن پیا ہوا ہے، ان کا کردار تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں. اور کتے کی مثال بری نہیں، قرآن میں بلعام بن باورا ایک عالم سو جو دنیا دار بن گیا تھا، اس کی مثال اللہ نے کتے کی بیان کی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 175. تو کہتے ہیں جب اپنے وہ علماء کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے ہم سے بھی زیادہ حریص ہیں، تو کہتے ہیں اگر قرآن و حدیث پڑھ کے ہم نے بھی یہی کچھ بننا ہے تو ابھی تو ہم ان سے بہت بہتر ہیں، تو ہم مزید کوئی قرآن حدیث پڑھ کے نا بدتر نہ ہو جائے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے قرآن حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے ایز اے نالج ہی پڑھا ہوا ہے. قرآن حدیث نالج کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. وہ تو آپ امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کو اسلامیات کے پروفیسر یہودی بھی مل جائیں گے، ہاں جی، جو اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. سر اگر ایک مسلمان میتھمیٹیشین، سائنٹسٹ ہو سکتا ہے تو ایک غیر مسلم اسلامیات کا بھی پروفیسر ہو سکتا ہے. مسلمانوں میں کئی ہیں جن کو کمپیریٹیو اسٹڈی کا پتہ ہے، تورات میں، انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ایز اے نالج ہے نا. وہ یہ تو نہیں کہ وہ تورات انجیل کو پریکٹس کر رہے ہیں. اس طرح یہودیوں میں بھی ایسے پروفیسرز موجود ہیں، کرسچنز میں، جو اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ جانتے ہیں.
وہ سب نبی علیہ السلام کی بایوگرافی پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں غیر مسلموں نے، وہ ایز اے نالج انہوں نے اس کو پڑھا ہوتا ہے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اگر جو پڑھتے ہیں ان کو اسلام بھی مل جاتا ہے، اور جو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو یہودی مر جاتے ہیں، مولوی مر جاتے ہیں. اسلام کی ایسن تک وہ پہنچنے میں ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو صرف نالج کے لیے پڑھی جائیں. یہ وہ تعلیمات ہیں جو پریکٹس کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور جو پریکٹس کر لیتا ہے نا سر، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کسی مسجد کا امام ہے، کسی پیر خانے کا گدی نشین ہے، وہ کسی جماعت کا امیر ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے. پھر وہ مودودی ہوگا، وہ ڈاکٹر اسرار ہوگا، وہ احمد دیداد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دے گا. یہ ان مدرسوں کے تو آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو یہ دین پریکٹس کرنے کا نام ہے، نہ کہ اس کو ایز اے نالج پڑھنے کا اور لوگوں پہ علم جھاڑنے کا اور تقریر کرتے ہوئے مشکل اردو کے اور عربی کے الفاظ تجوید کے ساتھ بولنے کا نام ہے کہ اگلے بندے کو وہ روب پڑ جائے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا. کسی آپ نے دیکھا نہیں کتنی مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتا نہیں. بھی آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ سمجھ نہیں کسی کو آنی، کس نے کیا دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، بس وہ سبحان اللہ ہی کہتے رہ جاتے ہیں. جس طرح کہ یہاں کے اجمی لوگ جب عربیوں سے گالیاں بھی سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں قرآن ہی پڑھ رہے ہیں وہ. تو یہ بیچارے بھی آپ کی مشکل الفاظ کو بس وہ سبحان اللہ اسی طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو پہلے تو جلسوں میں ان کے بیٹھنا مجبوری تھی کہ آپ بریانی کھلا دیتے تھے، شیرنی کھلا دیتے تھے. لیکن یوٹیوب پہ تو کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ، ہاں کوئی یوٹیوب پہ ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ جو بھی ایک دفعہ کسی مولوی کی تقریر دیکھے تو ایک بریانی کی پلیٹ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کے گھر پارسل پہنچ جائے گا، تو پھر ویورشپ ان کی بڑھ سکتی ہے. تو لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. جمعے کے خطبوں میں بھی دوسری تقریر پہ پہنچتے ہیں، 11ویں کے اوپر یا عام اصالہ ثواب کی مجالس کے اندر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ کھانا ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں افطاریوں کے موقع پہ بھی اکثر آخری 5-7 منٹ میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تقریروں سے کسی کا کیا لینا دینا ہے؟ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. وہ آپ سے خدمت لینے کے لیے عوام ہی تیار رہی ہے، آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی اپنی خود خدمت کر رہے ہیں، اپنی خدمت کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.